अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बनी इसराइल की चार्जशीट जो है वो पेश की जा रही है। और पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत के हवाले से दो फरिश्तों का हमने स्टडी किया था कि उन दो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बनी इसराइल पर भेजा। और बनी इसराइल उन लोगों से, उन फरिश्तों से वो जादू सीखते थे कि जो कि मियाँ बीवी में दूरियां डाल देता था। और वो ये बता भी देते थे कि ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है, और ये जो है तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब कुछ करते थे। तो अब उनकी इसी चीज के सिलसिले में यहाँ पर आगे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, ला नहीं, तक़ूलू, तक़ूलू तुम कहो, रायना, रायना, वक़ूलू और कहो, अंजुरना, वस्मऊ और सुनो, वलिल काफ़िरीन और काफिरों के लिए अज़ाब अलीम दर्दनाक। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनकी एक और बुराई को हाईलाइट किया कि ये लोग जिस तरीके से कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज को तरोड़ते मरोड़ते थे, उनमें से जैसे हम अभी सूरह आल इमरान में जब जाके देखेंगे, तो वहाँ पे वो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे इनको इस बात पे कहा कि किस तरह से इन्होंने लफ्ज़ों को तरोड़ा मरोड़ा, अपनी ज़ुबानों को ये इस तरह से मोड़ते थे कि जैसे अल्फाज के मायने ही बदल जाएँ। जैसे मक्का को ये लोग बुक्का बोलना शुरू हो गए, कुरान में उसका वो नाम जो है वो वादी बक्का लिया गया है। इसको ये फ़लस्तीन की एक पहाड़ी बुक्का से मिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से मरवा पहाड़ी के लिए इन्होंने अल्फ़ाज़ को तोड़ना-मरोड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मक्का से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानगाह से बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। तो इसी तरह इन लोगों ने एक काम और किया कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने के लिए ये राइना जो लफ्ज़ था, जिसका मतलब होता था कि आप हमें हमारी रियायत करें, हमारी या हमारे हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरह से इन्होंने इसको मरोड़ा कि उसके मीनिंग जो है वो कुछ बुरे बन जाए। हमें तफ़ासीर में पता चलता है कि वो कोई ऐसे अल्फ़ाज़ थे कि जिसके मीनिंग के माज़अल्लाह ओ चरवाहे या इस किस्म के कुछ मायने जो है वो बन जाते थे। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि इस लफ्ज़ को ही यहाँ से ख़त्म कर दो। और अल्लाह ताला ने कहा कि अब तमाम मोमिनीन को कि आप ये कहा करें कि अंज़ुरना, यानी कि आप हमारी तरफ नज़र कीजिए, वस्मऊ और प्लीज़ सुनिए, और काफ़िरीन के लिए मैंने अज़ाब दर्दनाक जो है वो तैयार किया हुआ है। माँ नहीं यवद्दू चाहते लज़ीना, जिन लोगों ने कुफ़्र किया, मिन से अहलिल किताब, अहले किताब से, वला और नहीं, अल मुशरिकीन मुशरिक, अन के युनज़्ज़ला नाज़िल की जाएगी अलैकुम तुम पर, मिन से खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु वो तो खास कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत, मन जिससे यशाउ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्ल फ़ज़ल वाला, अज़ीम और बहुत अज़ीम है। कि ये मुशरिक और ये अहले किताब जो हैं, ये चाहते क्या हैं कि वो जो है, वो चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कि बहुत बेहतर है अपने रब की तरफ से, अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं अहले किताब में से और वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया है, यानी कि इनकार किया है, कि अल्लाह ताला जो है वो, और इन मुशरिकों में से भी, कि अल्लाह ताला जो है कि कोई भी अपनी कोई भी भलाई अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल ना करें, और अपनी रहमत को जो है वो आपके लिए मुख्तस ना करें, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह ताला जो है वो बड़े फ़ज़ल वाला है। उसके बाद उनका एक और जो सवाल वो लोग करते थे, या वो लोग जो है एक एलिगेशन पेश करते थे कि मा नंसख, कि जो हम मनसूख करते हैं मिन आयात ही कोई आयत, औ नुनसिहा या उसे भुला देते हैं, नाती तो ले आते हैं बिखैरिन बेहतर मिनहा इससे, औ या मिसलिहा इस जैसी,
علم کیا نہیں تعلم تو جانتا ان اللہ یہ کہ اللہ علا پر کل ہر شے ان چیز قدیر قادر ہے قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب پہلے سے ایک شریعت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ آیات ہیں، تو اب ایک نئی کتاب اور ایک نئی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو جواب دیا کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اب جو چیز ہم بھیج رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ اس جیسی ہے یا اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے تم لوگوں کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی فرمانبرداری کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہت یا سماوات یا آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من سے دون اللہ اللہ کے سوا من کوئی ولی یا حامی ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ ام کیا تریدون کیا تم چاہتے ہو ان کے تسالو سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسے سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے، اور ومن اور جو یتبدلی اختیار کر لے الکفر یا بدل لے کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے، فقد پس یقیناً دلہ وہ بھٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستے سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لوگ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو؟ اور جو بھی کفر کو ایمان پر تبدیل کرے گا تو اس نے تو اصل میں گمراہی حاصل کی، اور وہ کیا ہی برا راستہ ہے۔ ودا چاہا کثیرن بہت سنے من سے اہل کتاب سے کہ لو کاش یردونکم کہ کاش تمہیں لوٹا دیں من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کفارن کفر میں حسدن حسد کی وجہ سے من اندی وجہ سے انفسیم اپنے دل من بعدی اس کے بعد ما جب کہ تبین واضح ہو گیا لہم ان پر الحق حق فافو بس تم معاف کر دو بس وہ اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاد یا لائے اللہ بھی امرہی اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے جو اہل کتاب یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفارن کفر میں۔ اصل میں یہ لوگ حاسد ہیں، حسد میں اپنے دل کی اس حسد کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا تو پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو تعلیم دی کہ آپ معاف کرنے کو اور درگزر کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ وہ اکیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز و آتو اور ادا کرو الزکات زکات وما اور جو تقدمو آگے بھیجو گے لیا انفسکم اپنے لیے من سے خیر کوئی بھلائی تجیدوہ تم پالو گے اسے ان اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ بما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو بصیر وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو تعلیمیں دے رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ نماز کو قائم کرو، زکات کو قائم کرو، اور جو شخص بھی اپنا جو نیکی کا عمل جو ہے وہ کرے گا تو اس کا وہ بدلہ پالے گا اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور وہ یہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں یدخلا داخل نہ ہوگا الجنت جنت میں الا سوائے من جو کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی، دل کا یہ امانیہم یہ تو ان کی جھوٹی آرزو ہیں، کل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی کوئی دلیل ان اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اصل جو ہے وہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ تمہارے پاس اگر اس بات پہ کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل تم لے کر آؤ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو۔ بلا کیوں نہیں من جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ ہوا اور وہ محسن نیکوکار فلاح تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر اندہ پاس رب ہی اس کے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ان کو جواب دے دیا کہ ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ اجر دے گا اپنے پاس، لیکن کن کو دے گا؟ من اسلم وجہ للہ کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے گا، اور جو محسن اور وہ ہوا اور وہ محسن اور جو محسن ہوگا جو نیکوکار ہوگا جو نیکیاں کرے گا تو اس کے لیے ہی اجر ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس،
اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی اس کے پاس خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی غم ہوگا. یعنی کہ جس طرح سے زندگی میں خوف اور غم موجود ہوتے ہیں، اس طریقے سے جنت میں ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس حوالے سے میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو زندگی میں غم کیوں ہے وہ اپلوڈ کی ہے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو سنیے گا، جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں بہت آسانی بھی ملے گی. صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.